السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امریکہ کے جنرل سیکرٹری نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا ہے۔ امریکہ کے جنرل سیکرٹری کا جنرل باجوہ کو فون کرنے کا مقصد یہ چیک کرنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے، کیا پاکستان امریکہ کو نیٹو سپلائی بحال کرنے دے گا اور آگے بڑھنے دے گا۔ اس فون کے بعد امریکہ کے جنرل سیکرٹری افغانستان میں اشرف غنی کے پاس پہنچے اور انہیں جا کر بتایا کہ طالبان سب سے پہلے کابل پر چڑھائی کریں گے، کیونکہ جب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ شہر کے مرکز پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے انڈیا کو فتح کرنا ہے تو اس کو دہلی فتح کرنا پڑے گا۔ آپ نے مرکز پر حکومت قائم کر لی، پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا تو آپ نے حکومت بنا لی۔ اسی لیے افغان طالبان نے امریکہ کے جنرل سیکرٹری کے افغانستان پہنچتے ہی کمال کی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ ناظرین، طالبان نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ دھمکی دی کہ اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بہانے نہیں چلیں گے۔ جتنے بہانے کرنے تھے آپ سب نے کر لیے۔ ہم سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 1 مئی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فورسز پر حملے ہوں گے۔ یہ بات آج کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی چھوٹے موٹے حملے نہیں ہوں گے بلکہ بڑے حملے ہوں گے۔ ناظرین، طالبان نے کہا ہے کہ بہانے بازی نہیں چلے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں مزید 5 سے 6 ماہ چاہیے۔ طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ جب امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں، اس کے باوجود وہ بہانے بنا رہے ہیں۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف بالکل کلیئر کٹ ہے، اگر امریکہ یہاں سے نہ نکلا تو ہم ان کی ایسی پٹائی کریں گے کہ یہ پچھلے 20 سالوں کی جنگ بھول جائیں گے اور پھر ان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو ہمارے پاس آخری آپشن یہی ہوگا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ماریں، اور اس دفعہ اس جنگ میں جتنا بھی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار خود بخود امریکہ ہوگا، کیونکہ معاہدہ ہم نہیں امریکہ نے توڑا ہے۔ ہم کلیئرلی پیغام دیتے ہیں کہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر کے دکھائیں گے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورے افغانستان میں دنیا بھر سے اسلام کے لیے لڑنے والوں کو بلا لیا ہے۔ کیا آپ لوگ افغانستان پہنچے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو وقت چوز کیا ہے وہ یہ رمضان ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں لڑیں۔ ناظرین، افغان طالبان کے اس بیان کے بعد امریکہ کو جھٹکا لگا ہے، اس لیے امریکہ کے جنرل سیکرٹری نے جنرل باجوہ کو کال کی ہے کہ آپ طالبان کو منائیں، مگر اس دفعہ افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں سنیں گے۔ پاکستان ایک حد تک ان کو منا سکتا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کی بات سنتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالبان پاکستان کی ہر پالیسی پر عمل کریں۔ کسی حد تک وہ آپ کی پالیسی پر عمل کر سکتے ہیں، جس طرح طالبان چائنا کی بات سنتے ہیں، رشیا کی بات سنتے ہیں، یا قطر کی بات مان کر مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ طالبان ایران کی بات کرتے ہیں۔ جب جنرل قاسم کو ہلاک کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین، افغان طالبان اس دفعہ کسی کی بات ماننے والے نہیں۔ دوسری جانب انڈین ایئر فورس کے کمانڈروں کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں راج ناتھ سنگھ بھی موجود تھے۔ اس اجلاس کا مقصد کمانڈروں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ آپ کے پاس پاکستان اور چائنا کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کتنی کیپابلٹی موجود ہے، تاکہ ہم جا کر پالیسی میکرز کو پوری رپورٹ دے سکیں۔ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ کس حد تک جنگ لڑنی ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو آپ کی طاقت کیا ہے، کیا ہم پاکستان کی ایئر فورس کو جواب دے سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے پاس ENP ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس ٹاور سے رابطہ منقطع کرنے والی ٹیکنالوجی موجود ہے، کمیونیکیشن منقطع کرنے والی ٹیکنالوجی ہے، چائنا کے پاس بلیک آؤٹ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے، تو آپ ہمیں پوری رپورٹ دیں۔ ناظرین، یہ اجلاس 27 اپریل تک جاری رہنا ہے، اس لیے راج ناتھ سنگھ اس اجلاس میں خود موجود ہیں، جس کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری فیزیبلٹی کیا ہے۔ جب ایئر فورس کمانڈرز کا اجلاس ختم ہوگا، اس کے بعد رپورٹ آئے گی۔ اس مہینے کے آخر میں یہ رپورٹ آئے گی، امریکی فوجوں کے نکلنے سے 3 دن پہلے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ انڈیا کس طرح پاکستان کے خلاف آخری حد تک جا سکتا ہے۔
چائنا کے خلاف انڈیا کو لڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ، ٹیکنالوجی اور یہ کہ کتنے دن تک جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب افغانستان کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان اوپنلی اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، لیکن پاکستان کی ایئر فورس افغانستان کے اندر بھارتی، داعش، TTP اور BLA پر حملے کرے گی۔ ہم افغانستان کے اندر ہی ان کو مار کر آئیں گے، لیکن اس کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو اور جنگ پاکستان منتقل ہو جائے۔ اب یہ پوری صورتحال امریکہ جنرل سیکرٹری افغانستان جا کر اشرف غنی کو سمجھا رہے۔ دوسری طرف اشرف غنی بھی بپرا ہوا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو، مگر امریکہ نے یہاں سے نہیں نکلنا، کیونکہ امریکہ نے بلیک واٹر کے ذریعے جنگ پاکستان منتقل کرنی ہے۔ امریکہ یہاں سے نکلے یا نہ نکلے، افغان طالبان کا اگلا ٹارگٹ اشرف غنی ہوگا۔ طالبان اگر ایک دفعہ صدارتی محل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ سب فارغ ہو جائیں گے، پھر انہیں کون حکومت کرنے دے گا؟ ناظرین، آج افغانستان طالبان نے جو بیان دیا ہے یہ بہت بڑا بیان ہے۔ انڈیا کو بھی طالبان نے پیغام دیا ہے کہ آپ جو ڈرامے کر رہے ہو کہ میری افغانستان کے اندر $3 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پیغام دیا ہے کہ اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، بہتر یہی ہے کہ آپ افغانستان سے نکل جائیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت معاہدے کر لیے ہیں، اب نہ تو کوئی نیا معاہدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ اس خطے میں امن آ سکے۔ ہم افغانستان میں اسلام کا نظام قائم کریں۔ اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو اس جنگ میں جتنا بھی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار خود امریکہ ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغان طالبان نے یہ اب قسم کھا لی ہے کہ کسی بھی حوالے سے وہ امریکہ کو افغانستان میں نہیں رہنے دیں گے۔ پچھلے 20 سالوں میں افغان طالبان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ کسی حال میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان میں سے کسی کو دوبارہ قربانی دینا پڑے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے یا خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے امریکہ، انڈیا اور دوسرے کئی ممالک مل کر کئی طرح کی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ خبر ہے اس بات کی کہ کسی حال میں بھی جب افغانستان سے نیٹو کی افواج یا امریکن نکل جائیں گے تو کوئی راستہ ان کے پاس ایسا نہیں بچے گا کہ وہ یا تو چائنا کو کاؤنٹر کر سکے یا پاکستان کو، کیونکہ چائنا آنے والی سپر پاور ہے۔ امریکہ اسے بھی کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا حریف برداشت نہیں کر سکتا۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر چائنا کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ آنے والی سپر پاور ہوگا اور امریکہ کا راج پوری دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، انہیں یہ پتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر پاکستان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو ممکن ہے پاکستان انڈیا کو نیست و نابود کر دے یا ان پہ حملہ کر دے۔ پاکستان پرانے بدلے بھی چکانا چاہتا ہے۔ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ پاکستان کو شکست کھانی پڑی۔ اگر دیکھ لیا جائے سقوط ڈھاکہ کو، وہ بھی پاکستان ابھی تک بھولا نہیں۔ اس کے بعد کئی ایسے مس ہیپ ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پاکستان میں خانہ جنگی شروع کروائی گئی، فرقہ واریت شروع کروائی گئی، اور بلوچستان کے اوپر بھی اس وقت جو نیا پراپوگنڈا جو داعش کی شکل میں انڈیا کروا رہا ہے، جو اپنی تنظیموں کو وہ بیک فنڈنگ کر رہا ہے، ان کے ذریعے وہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں رہنے دینا چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ ایک بار پھر سے جو نازل کیا جائے، اس کے بعد وہ بھی علیحدہ ہو جائے، اور ہماری سیدھی سادھی اور بھولی عوام جو ہماری بلوچستان کی ہے وہ ان مکاروں کی ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بن چکی ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے، انڈیا ہمیں آزاد چھوڑ دے گا۔ تو پیارے بلوچی بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کو آزادی کی سانس نہیں لینے دیں گے۔ یہ تو بھائی سے بھائی کو لڑوا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اندر ہی اندر اپنی خانہ جنگی میں الجھا رہے۔ آپ جتنے بھی پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر رہے ہو، اپنے لوگوں کو شہید کروا رہے ہو، وہ شہید کے رتبے میں نہیں آتے، کیونکہ جب ایک مسلمان پر حملہ کرتا ہے، ایک تو شہید ہوتا ہے، دوسرا شہید نہیں ہوتا، دوسرا اپنے مسلک سے ہی ہٹ جاتا ہے، اپنے علاقے سے ہی ہٹ جاتا ہے، اپنی مملکت سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑے سے ہوش کے ناخن ہو۔ یہ انڈین، امریکن، یہ تمام ایجنٹ بلوچستان کے علاقے میں گھس چکے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی رہے، اور جب طالبان
یا افغانستان سے امریکہ یا انڈیا نکل جائے گا تو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان یا بلوچستان میں گھسنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ناظرین یہ چائنا اور پاکستان کو ہر حال میں کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان بچا رہے اور ہمارے دوست بھی جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر دوں گا۔ اللہ نے کے بعد